آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اب نماز ہم سب کو معلوم ہے، نماز کا درجہ بھی معلوم ہے، نماز کی اہمیت بھی معلوم ہے، نماز کی فضیلت بھی معلوم ہے، ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں۔ معلوم ہے، معمول نہیں ہے۔ کیا چیز ہے؟ معلوم ہے، معمول کیا ہے؟ نہیں ہے۔ کیا مطلب معمول کا؟ معلوم ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اتنے درجات بلند ہوں گے، نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے تو ایسی سہولیات یا ایسے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اکرام ہمیں ملیں گے، ہمیں نصیب ہوں گے۔ لیکن معمول نہیں ہے کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے عمل میں بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک گھر میں اگر 8 لوگ رہتے ہیں، ان 8 میں سے بمشکل 2 یا 3 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ بھی یا تو وہ نماز پڑھیں گے جو ایک عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور وہ نماز کی طرف آ گئے ہیں، پابندی ہو رہی ہے نماز کی۔ جو بچے ہیں یا جوان ہیں، ان کا نماز کی طرف شغف کیا ہے؟ نہیں ہے، ان کا نماز کی طرف شغف نہیں ہے۔ اب یہ کیسے میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ہم بات کریں، نماز کے حوالے سے، کیونکہ اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یا تو نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، اور بہت سارے اسکول کے بچے ہیں جن سے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے بات ہوتی ہے تو ان کو نماز کا طریقہ یا نماز کے بارے میں ان کو کوئی خاص علم ان کو نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ انہیں حکمت کہو کہ وہ نماز پڑھیں کتنی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں۔ اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا کرو؟ وَاضْرِبُوهُمْ، انہیں کیا کرو؟ ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ یہ بات سامنے آ گئی۔ آج ہم 7 سال کی عمر کے بچے کو موبائل تو دیتے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا تو کرتے ہیں، اس کی ہر ضد پر آمین کہتے ہیں، جو مانگتا ہے ہم اس کو لا کر دیتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اچھی سے اچھا نصاب اس کو مہیا کرتے ہیں کہ وہ پڑھے، اور موبائل اس کو دیتے ہیں۔ آج کل تو سسٹم ایسا ہو گیا ہے اسکولوں کا کہ وہ رائمس چلتی ہیں، پوئمس چلتی ہیں، وہ موبائل میں آتی ہیں، وہ اساتذہ بھیج دیتے ہیں والدین کو، وہ ہم یوٹیوب پہ یا کسی اور ایسا کوئی ہمارے پاس اپلیکیشن ہے، ہم لگا کے بچے کو پکڑا دیتے ہیں، وہ سنتا رہتا ہے۔ یہ ساری سہولیات ہم نے بچے کو دی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے اس پر سے ہم نے اپنے بچے کو پھیر دیا ہے۔ یہ شیطانی جال ہے جس کے اندر ہم لوگ اس قدر جکڑے جا چکے ہیں، اس قدر پھنس چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے اس جال سے نکلنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ اب 14، 15، 16 سال کا بچہ ہے، اسے نماز کے بارے میں پوچھے تو وہ لاعلمی کا اظہار کرتا ہے۔ باقی ساتھیوں کے سامنے تو وہ کہہ دے گا کہ جی میں پڑھتا ہوں، مجھے آتی ہے۔ اکیلے میں جب پوچھا جائے تو بہت زیادہ کمزوری ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے۔ بحیثیت والدین، جہاں ہم نے اپنے بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھا، وہاں ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے بچے کی دین کی فکر بھی کریں۔
اور پھر ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کرتے. کل بچہ بگڑ جاتا ہے، بری صحبت کا شکار ہوتا ہے اور ایسے ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ جی میرا بچہ بگڑ گیا. پھر ہم کبھی پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے لیے تعویذ لا رہے ہیں، کبھی کون سی درگاہ پہ جا رہے ہیں، کبھی اس کے لیے کیا لا رہے ہیں. کہ کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت تبھی پڑتی ہے کہ جب اس پودے کی نگہداشت کا وقت تھا ہم نے اس سے آنکھیں پھیر لی. اب جب وہ تناور درخت بن چکا ہے تو پھر ہمیں تکلیف شروع ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے. پودا لگا دے نا، چھوٹا پودا، اگر ہم نے اس کی حفاظت اس کے نازک پنے میں نہیں کی، اس کا جب وہ کومل پھولی تب ہم نے اس کو کوئی سہارا نہیں دیا، اس کو اگر ہم نے مضبوط نہیں کیا، اس کی گوڈی نہیں کی، اس کو اچھا پانی نہیں دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی شاخیں ایک ادھر کو نکل رہی ہے، دوسری ادھر کو نکل رہی ہے، وہ ایک عجیب جھاڑی کی شکل اختیار کر لے گا. کوئی شک نہیں ہے اس میں، پھل ہو سکتا ہے اس پہ بھی آئے، لیکن وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگے گا. اگر ہم نے کوئی پھلدار درخت لگایا، ہر موسم میں اس کی شاخ تراشی کی، ہم نے اس کی گوڈی کی، اس کے پانی کا خیال رکھا، اس کو کھاد مہیا کی، ہر وہ چیز اس کو دی جس کی اسے ضرورت ہے، اور موسمی لحاظ سے ہم نے اس کا خیال رکھا، بہترین درخت ہوگا، بہترین پھل دے گا. تو بچے بھی ہمارے کس کی طرح ہیں؟ وہ ننھے پودے کی طرح ہیں. جب اس کی حفاظت کا، اس کی دیکھ ریکھ کا، اس کی نگہداشت کا وقت تھا تو ہم نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اور جب اپنی عادات پہ پختہ ہو گیا، اپنے معاملات میں سنجیدہ ہو گیا، پھر ہمیں فکر ہوتی ہے یہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے. پھر ہم اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں قاری صاحب کے پاس. قاری صاحب بیچارے کیا کریں، وہ مار مار کے اس کو تھک جاتے ہیں. وہ پھر اس مٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس نے شکل تو لے لی اور وہ پک بھی گیا ہے. اب اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. مٹی کا گھڑا بنا رہے ہیں ہم، اور گھڑا ہم نے بنانا تھا گول، وہ ہم سے بن گیا چوکور، اور ہم نے اس کو بھٹی میں ڈال کے پکا دیا. اب اس کو گول کرنا ممکن ہے؟ ممکن ہے اس کو گول کرنا؟ گول کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی ہے. تو اپنے بچوں کی عادات کے پکنے سے پہلے پہلے، ان کی عادات کے پختہ ہونے سے پہلے پہلے ہمیں ان پر نظر رکھنی ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے کہ ہمارا بچہ بری صحبت کا شکار نہ ہو جائے، بری صحبت کا شکار نہ ہو جائے. اور ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، اس میں برائی بہت جلدی پھیلتی ہے، اور برائی کے پھیلنے کی وجہ ہم لوگ خود بنتے ہیں. اور ایسے پھیلتی ہے کہ مجھے، اور اس برائی میں پھنستے کون لوگ ہیں؟ یہ سب نوجوان، ٹین ایجر جنہیں ہم بولتے ہیں، 13 سے لے کر 20-22 سال تک کے نوجوان. اور ابھی پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ بات یہاں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میرے خیال میں کرنی چاہیے یہاں پر یہ بات، کہ لورا کے 90% نوجوان اور بچے منشیات کے عادی ہیں. اور منشیات کا نام کیا ہے؟ آئس. دنیا کی سب سے خطرناک زہر ہے یہ آئس، جو ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے. اور دے کون رہا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے. کبھی خاندان کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہیں، کبھی دوستی کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہیں، کبھی رشتہ داریوں کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہیں. بھائی کیوں؟ اپنے بچوں کو ہم بری لت میں نہیں لگاتے، دوسرے کے بچے کو ہم جان بوجھ کر بری لت میں کیوں لگا رہے ہیں؟ اور پھر جب میرا بچہ ہے، میں نے اگر اس پہ حفاظت، میں نے اس پہ نظر نہیں رکھی، مجھے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کل کو اگر وہ بگڑ جاتا ہے اور میں دوسرے کا گریبان جا کے پکڑتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میرا بچہ خراب ہوا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے اس کی نہیں، میری غلطی ہے. میں نے اپنے بچے کی سرگرمی پر نظر نہیں رکھی. آج بحیثیت والدین ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ کون سی سرگرمیوں میں ملوث ہے.
ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، اس کا چلنا پھرنا کن کے ساتھ ہے۔ وہ اگر ہم اس کو اسکول میں بھیج رہے ہیں، اسکول سے رپورٹ آ رہی ہے کہ آپ کا بچہ 1 مہینے سے اسکول نہیں آیا، ہم اپنے بچے سے نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ بچہ ہمارا ہے نا، کل کو اگر ہمارے بچے کو کچھ ہوگا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ میرا بچہ اگر کل کسی ایسی لت میں لگ جاتا ہے تو مجھے تو دکھ ہوگا، وہ کسی اور کو نہیں ہوگا۔ تو اپنے بچے کی خود فکر کرنی ہے، وہ ہمارا بچہ ہے، دوسرے کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمارے بچے کی فکر کرے، وہ تو اپنے بچے کی فکر کرے گا۔ تو اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے، اور ابھی میں نے جیسے کہا کہ بحیثیت والدین اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور ان کو اچھا کھلانا پلانا، ان کو اچھا پہنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں، اور پھر بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، بچہ ہمارا بگڑ جاتا ہے اور ہم گھر میں جاتے ہیں اور اس کی ماں کو یا اپنی اہلیہ کو غصہ، تمہاری وجہ سے بگڑ گیا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے اپنے بچے کے لیے۔ میں نے اپنے بچے پر نظر رکھنے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہے صرف کما کے لانا، اور ہماری گھر والی کا کام ہے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں۔ بیٹے کی تربیت ماں کا حق تب تک ہے جب بچہ گھر میں ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکل گیا تو ماں اس کے پیچھے بازار میں نہیں جا سکتی۔ پھر باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے پر نظر رکھے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، چچا کو اس کے بھتیجے کے بارے میں پتا ہے، والد صاحب کو اس کے بیٹے کے بارے میں پتا ہے، ماموں کو اپنے بھانجے کے بارے میں پتا ہے، لیکن بول کوئی نہیں رہا۔ ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ کسی سے جھگڑ کے آتا ہے، بدماشی کر کے آتا ہے، تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھا کام کیا ہے اس نے، وہ جس کے ساتھ یہ لڑ کے آیا وہ کسی کا حق۔ بھائی کیوں ہم فضول باتوں میں اپنے بچوں کی طرف داری کر رہے ہیں؟ یہیں سے ہم اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، یہیں سے ہم اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ بڑے بھائی کھڑے ہیں اور چھوٹا بھائی وہ اچھل اچھل کے آسمان کو چھو رہا ہے، اور چچا کے گریبان کی طرف بڑھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کو بتاؤں کہ میں کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جوانی کا خون ہے تو اپنے جوانی کے خون کو اپنے قابو میں رکھنا سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو کیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم کرنا چاہیے، اور 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں ہم اس کو بھیجا رہتے ہیں، اور اگر وہ کام نہیں کرتا ہے پورے مہینے کا، اکثر اسکولوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے مہینے کی ایک رپورٹ بنتی ہے بچے کے ہوم ورک کے لحاظ سے، بچے کے کام کے لحاظ سے، اسکول میں اس کی سرگرمیوں کے لحاظ سے، اور وہ رپورٹ پھر مہینے کے بعد اس کے گھر بھیجی جاتی ہے، جہاں پہ اس کے والد صاحب کے دستخط ہوتے ہیں کہ جی مجھے یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، اور میرا بچہ اگر اچھا ہے تو پھر ہم اس کو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، برا ہوتا ہے تو پھر اس کی باس پروس ہوتی ہے۔ اب اگر ایک رپورٹ ایسی آتی ہے ہمارے گھر میں کہ اس میں اس کے مہینے میں اس کے 20 اس کے ٹیسٹوں میں بالکل 0 نمبر نہیں ہے، اس کی جتنی سرگرمیاں ہوئی سرگرمیوں میں بالکل فیل رہا ہے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم غصہ کریں گے بچے کو، اسے پوچھیں گے بھائی میں تمہارے اوپر اتنے پیسے لگا رہا ہوں، تمہاری فیس میں اتنی میں ادا کر رہا ہوں، میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں اور تمہیں اچھا پڑھانے کے لیے تمہیں اچھے اسکول میں ڈالا ہوا ہے، اور تمہاری یہ کارکردگی ہے کہ تم یہ کر کے آتے ہو اسکول میں۔ ہم اس کو غصہ بھی کریں گے، اس کو ماریں گے بھی، اور اس کو سزا بھی دیں گے۔ یہ تو ہو گیا دنیا کے لحاظ سے کہ دنیاوی فائدے کے لیے ہم نے اس کو مارا بھی، اس کو غصہ بھی کیا، اس کو سزا بھی دی۔ لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے سیکھ جائے گا، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے اس کی، کل کو اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کو کون سکھائے گا کہ یہ قبر میں جا کے کیا جواب دے گا فرشتوں کو؟ موت کا کوئی وقت ہے؟ نہیں ہے۔ موت پہلے دن بھی آ سکتی ہے، پہلے مہینے بھی آ سکتی ہے، 1 سال کی عمر میں بھی آ سکتی ہے، اور 70 سال کی عمر میں بھی آ سکتی ہے۔
ہم اگر یہ سوچ کے بیٹھے رہے اپنے بچوں کے بارے میں ابھی تو 5 سال کا ہے، ابھی تو 10 سال کا ہے، ابھی تو بالغ نہیں ہوا، ابھی تو 16 سال کی عمر میں بالغ ہوگا، ابھی کیا عمر ہے اس کی، اگلے سال سیکھ لے گا، بڑھاپے میں خود ہی پڑھ لے گا، اگر بڑھاپے تک اس کو زندگی نے مہلت نہ دی تو پھر کیا ہوگا؟ روز محشر میں اپنے بیٹے کی جگہ گواہی دوں گا کہ میری غلطی کی وجہ سے میرے بیٹے نے نماز نہیں سیکھی، میری غلطی کی وجہ سے میرا بیٹا نماز کا عادی نہیں بنا، میری غلطی کی وجہ سے میرے بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے کہ مسجد میں بھیج دیا اور مولوی نے پڑھا دیا بچے کو کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، 3 دفعہ کلی ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 دفعہ پورے جسم میں پانی بہانا ہے۔ یہ مولوی کا کام نہیں ہے بچے کو بجائے کہ غسل کے 4 فرائض ہیں، جیسے میں نے آیت پڑھی کہ چہرے کا دھونا، گھٹنوں سمیت بازوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ ساری چیزیں ہم سب کو آنی چاہیے۔ اگر مجھے یہ چیزیں نہیں آتی تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ مولوی صاحب 70 سال میری عمر ہو گئی، 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، مجھے غسل کے فرائض کا نہیں پتا، 30 سال تک میں نے جو غسل کیا ہے وہ پاکی کا غسل نہیں تھا، وہ بس ایسے ہی میں نہا کے نکل آتا تھا، تو 30 سال کی نمازیں اس کی بیکار گئی، 30 سال کے روزے اس کے بیکار گئے، 30 سال کی ساری عبادات اس کی بیکار چلی گئی۔ اس چیز کے بارے میں ہم نے سوچنا ہوگا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو، اللہ رب العزت تو بخشنے والے ہیں، وہ تو معاف کر دیں گے۔ یہ بھول ہے ہماری۔ میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نماز نہیں آتی، میں کسی سے جا کے سیکھوں گا اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے جا کے پوچھوں کہ حضرت مجھے نماز نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیں، مجھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، وہ آگے والا بندہ مجھ پہ ہنسے گا؟ وہ کیوں ہنسے گا؟ کسی سے نہیں سیکھو، تبلیغ میں جا کے پھر وقت لگاؤ، پھر دیکھو کہ نماز کیسے آتی ہے۔ ان کا تو بہترین طریقہ ہے، جب بھی تعلیم کا حلقہ لگتا ہے بیٹھتے ہیں تجوید کے لیے، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، سنتے ہیں، جہاں غلطیاں ہوتی ہیں تصحیح کرتے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں آتا تو یاد بھی کرواتے ہیں بغیر ہنسے اس پر۔ آج بچپن میں کسی سے پوچھو بھائی نماز سناؤ، وہ اگر ایک غلطی کرتا ہے تو 10 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوں گے اس پر۔ ہم کیوں ہنس رہے ہیں کسی پر؟ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میں کیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا ہوں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، میں اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا ہوں کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، میں اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا ہوں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ آج دنیا کے کام ہم سیکھنے کے لیے بڑے خوشی جاتے ہیں۔ ویلڈنگ کا کام کوئی سیکھ رہا ہے تو فخر سے بتاتا ہے کہ میں ویلڈنگ کا کام سیکھ رہا ہوں۔ درزی کا کام کوئی سیکھتا ہے تو فخر سے بتاتا ہے کہ میں درزی کا کام سیکھ رہا ہوں، جب میں سیکھ لوں تو کپڑے مجھ سے سلوانا۔ کپڑے کیا کرنا؟ مجھ سے سلوانا۔ کیوں؟ پیسے ملیں گے۔ معاشرہ ہم نے سیکھا ہے اس کو، لیکن دین کے معاملے میں پھر ہمیں اتنی شرم آتی ہے کہ ہم کسی کی طرف نہیں دیتے۔ ہم کسی سے مجھے میں نماز آتی ہے وہ ٹال دیتا ہے جی ہاں مجھے نماز آتی ہے، آپ مجھے نہیں سکھاؤ، پھر ایسی باتیں آگے سے سننے کو ملتی ہیں۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نماز سکھانا اور ان کو دین کی ضروری باتوں کی تعلیم دینا، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم نے اس چیز کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ بارہا میں نے ایک بات کی ہے کہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، میری جو عمر کے جو یہاں پہ ہیں 30 کے اوپر کے 40 کے 50 کے چھوٹے ہوتے تھے تو گھر میں مائیں سکھاتی تھی بچوں کو کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز۔ مجھے میں نے شاید 2 دنوں پہلے بھی ذکر کیا ہے، مجھے نماز پڑھنا میری والدہ نے سکھایا ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں خوب برکتیں دے اور عافیت والی ان کو، صحت والی ان کو زندگی عطا کرے۔ میری والدہ نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا ہے، اور کیا خیال ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب صرف مجھے مل رہا ہے؟ نہیں، ان کو بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے سکھایا ہے۔ آج کی مائیں کیسی ہیں؟ اللہ مان و حفیظ۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو یہ سمجھ عطا کرے، اور یہ میں یہ نہیں کر رہا کہ میں کسی پر چوٹ مار رہا ہوں، میرے اپنے گھر میں بھی شاید یہی صورتحال ہوگی، اور یہ ایک سچائی ہے اور ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کی ماں اور آج کے باپ بچوں کی اتنی فکر نہیں کرتے۔
بس موبائل دے دیا، باہر سے والد صاحب آتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، بچہ سارا دن بیٹھ کے موبائل دیکھتا رہتا ہے. اب وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب پتہ ہے وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ پوائم سن رہا ہے، وہ اپنا کچھ دیکھ رہا ہے، فضول چیزیں وہ دیکھ رہا ہے. لیکن اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ اسی موبائل میں ہم بچے کو نماز لگا کر دیں کہ بچے یہ سنو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سیکھو کہ یہ کیا سکھا رہا ہے. فضول میں سارا وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ شرارت تو نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے کمرے میں موبائل پہ لگا ہوا ہے. ابھی سارے میرے اپنے گھر میں بچوں کا یہ حال ہے، موبائل ہاتھ میں دے دیں گے، کھانے کی فکر نہیں ہے، پینے کی فکر نہیں ہے، سونے کی فکر نہیں ہے، ہر وقت موبائل پہ بس وہ لگے ہوئے موبائل پہ چل رہا ہے. چارجنگ ختم ہوگی، جا کے چارجنگ پہ لگائیں گے، وہاں پر بیٹھ کے بھی لگے رہیں گے. سردی ہو گرمی ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ دنیاوی لحاظ سے ہم اپنے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں اتنے حساس ہیں، تو دینی معاملات میں ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں اپنی جگہ پر سوچوں، ہر بندہ اپنی جگہ پر سوچے کہ میں نے اپنے بچے کی دینی تربیت کہاں تک کی ہے، کیسی کی ہے، اور اگر نہیں کی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھ سے کمی ہوئی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں سکھا پایا جو مجھے سکھانی چاہیے. آج ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کے، قاری صاحب کے پاس بھیج کے بے فکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ سیکھتا ہے مسجد میں سیکھ کے آئے گا، مسجد میں تو چلیے سیکھ لے گا، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے. بچہ جب واپس آئے تو ہم اس سے پوچھیں، ہاں بھائی کیا کچھ پڑھا ہے؟ اسکول سے واپس آتا ہے تو فوراً ہم ڈائری جو اسکول سے لکھ کے دیتے ہیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا آج تمہارا کیا کیا کام ہے؟ اوہ یہ تو انگریزی کا بھی کام دیا ہے، ریاضی کا بھی کام ہے، اور اردو کا بھی کام دیا ہوا ہے. اچھا یہ پوائنٹس بھی یاد کرنی ہے. وہ سارا ہم اس کو یاد کرواتے ہیں. کیوں؟ وہاں ہم پیسے دے دیں. پیسے دنیاوی لحاظ، دنیا کے لیے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول میں بھیجنا بچوں کو یہ درست نہیں ہے اور نہیں بھیجنا چاہیے، بھیجنا چاہیے. اچھی تعلیم، اچھی تربیت یہ بچے کا حق ہے والدین پر، اور والدین پر ضروری ہے کہ وہ بچے کی اچھی تعلیم اس کو دلوائے، اس کی اچھی تربیت بھی کرے. دونوں چیزیں. صرف تعلیم پر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول سے سب کچھ سیکھ کے آئے گا. اسکول میں رہتا ہے وہ 6 سے 7 گھنٹے، باقی کا سارا وقت وہ کہاں گزارتا ہے؟ 17-18 گھنٹے وہ گھر پہ گزارتا ہے. اور اسکول میں 6 گھنٹے اگر بچے کو ڈسپلن سکھایا جائے، اس کو اچھی عادات اس کو بتائی جائیں، اس کو دعائیں بھی سکھائی جائیں، اس کو ساری چیزیں بتائی جائیں، گھر میں اگر اس بچے کو عمل نہ کرایا جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ عمل نہیں ہے. علم ہے، عمل نہیں ہے. بچوں سے آپ سنیں، بچوں کو یاد ہوگی، بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد ہے، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا یاد ہے، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے وہ آتا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ آتا ہے. لیکن جب کھانا شروع ہوتا ہے تب اس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ دعا پڑھنی ہے. بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے تب اس کو یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ دعا، یاد ہے اس کو. ہمارے ایک اسکول کے ٹیچر ہوتے تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بہت بڑا کوئی سائنسدان تھا یا کوئی آدمی تھا، ایک دفعہ گزر رہا تھا. تو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ طوطا اس کو پکڑنے کے لیے وہ ڈڑی سی لگاتے تھے، اور اس جب آ کر بیٹھتا تھا تو وہ لچکدار ہوتی تھی، وہ جھک جاتی تھی ایسے. وہ الٹا ہو جاتا تھا تو وہ اڑ نہیں سکتا تھا، تو وہ شکاری جا کے اس کو پکڑ لیتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ ترتیب ہے تو اس نے طوطا پکڑا، بچہ اس کو پالا. اس نے پالنے کے بعد اس کو سکھایا کہ شکاری کی وہ جو اس کو پتہ نہیں عجیب سا نام ہونے وہ لے رہے تھے اس کا، ہم چلے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ڈڑی جو لگائی ہے کہ شکاری کے جال پر نہیں بیٹھنا، کیا ہوگا؟ پکڑے جاؤ گے. اس کو خوب رٹایا، اس طوطے نے رٹ لیا. اب ہر وقت یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے. اب انہوں نے طوطے کو آزاد کر دیا. اب اتفاق اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ آدمی جگہ سے گزر رہا تھا اور اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ شکاری کے جال پر نہیں بیٹھنا، پکڑے جاؤ گے. جب ادھر ادھر دیکھا اور وہ طوطا اسی لڑی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور یہ الفاظ دہرا رہا ہے. لٹکا ہوا اسی کے شکاری کے جال میں پھنس چکا ہے اور الفاظ دہرا رہے ہیں کہ شکاری کے جال پر نہیں بیٹھنا، پکڑے جاؤ گے. اس کو اتنا دکھ ہوا کہ اس نے جا کے خودکشی کر لی. اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اس کو ایک بات سکھائی ہے اور یہ اس کے پلے نہیں پڑی ہے. کیوں؟ علم تو دیا اس نے، اس کو عمل نہیں کیا. مشق اگر اس نے اس کو کروائی ہوتی کہ ایسے ہے، اس چیز سے بچنا ہے،
تو ممکن ہے کہ شاید وہ شکاری کے جال سے بچ جاتے. آج ہمارے بچے رٹو طوطے تو ہیں سارے کے سارے، ساری چیزیں ان کو یاد ہیں، ساری دعائیں فرق فرق سناتے ہیں. مہمان آتا ہے تو بچے کو بلاتے ہیں، ہاں بچے سناؤ ذرا، یہ چاچو کو سناؤ دعا سناؤ فلاں، وہ سناتا ہے فرق فرق. ہاں جی ہاں سورج اس کو آج کرسی بھی یاد ہے بھائی سناؤ، فرق فرق سنائے گا. درود شریف سنائے گا، سورہ یاسین 5 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ بہترین سنائے گا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب سے پیسے نکال کے اس کو دیتے ہیں. دعائیں سنانے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، جی میرے بچے کو تو اتنی دعائیں یاد ہیں. لیکن پوچھنا پھر چاہیے مہمان کو آگے سے کہ آپ کے بچے کو 20 دعائیں تو یاد ہیں، لیکن کام کے وقت میں اس کو یاد رہتی ہیں یا بھول جاتا ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ بیت الخلاء جانے سے پہلے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اب ویسے تو یاد ہے، لیکن موقع کے مناسبت سے اس کو یاد رہتی ہے یا نہیں رہتی، یہ اس کے اوپر توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم بڑوں کا کہ میں تو خیر بڑا نہیں ہوں، میں تو بچہ ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں. اپنے بچوں سے پوچھیں گھروں میں کہ اسکول میں کیا پڑھا ہے، وہ تو ہم پوچھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مدرسے سے کیا پڑھ کے آئے ہو وہ مجھے سناؤ. آج اگر تم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے مجھے سناؤ. تم نے اگر کوئی دعا پڑھی ہے، اور پھر جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو بچے سے کہیں، بچہ خود جب ہم زور سے پڑھیں گے تو بچے کو بھی یاد آ جائے گا. کھانے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں ہم زور سے پڑھیں گے تو بچے کو بھی یاد آئے گا. یا پھر بچے کو بار بار 1 2 3 دن کی ہمیں مشقت کرنی ہے، بچے کو یاد دہانی کرانی ہے کہ دعا پڑھ لو، وہ پڑھ لے گا. بیت الخلاء میں عمر ہوتا ہے کہ بچہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بتاتا ہے کہ جی مجھے واش روم جانا ہے. جب ہم اس کو لے کے جائیں اپنے ساتھ، اس کو داخل کرانے سے پہلے اس کو باہر کھڑا کریں، اس کو کہیں بائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے اور دعا پڑھیں. وہ دعا پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھوائی جائے، اس کو بیت الخلاء میں داخل کرا دیا جائے. پھر جب نکلنے کا وقت آئے تو یہ 2 سے 3 دفعہ ہم کریں گے. اس کے بعد بچے کی عادت پختہ ہو جائے گی اس چیز کے اوپر. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، بچے بڑے ہوں گے تو ہمارے معاشرہ کچھ بہتر ہوگا. اور اگر بچے ہی ہمارے بگڑ گئے تو ہمارا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ ہاں، بچے ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کی تربیت اگر اچھی ہوگی اور اچھے نہج پر ہم نے اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کے بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا. بڑوں سے کیسی آج کل بچہ ہے بڑا بدتمیزی کرتا ہے بڑوں کے ساتھ، اور ماں باپ پاس بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. آج ہی میرا بچہ تو بڑا اعتماد ہے، اس کو اتنا اعتماد ہے، بڑوں کو آگے سے ایسے جواب دیتا ہے. یہ جواب، یہ اس کا اعتماد ہے؟ یہ بدتمیزی ہے سراسر. اپنے بچے کو اس چیز کے اوپر ٹوکو، اس کو سمجھاؤ کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے کہ بچہ بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے اور ہم لوگ خوش ہو جائیں کہ نا میرا بچہ تو بڑا ماشاءاللہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، بڑوں کو آگے سے جواب دیتا ہے. یہ برا اعتماد کی نشانی نہیں ہے. مہمان اگر آپ کے منہ پر خاموش ہے، پیٹھ پیچھے کہے گا کہ فلاں کا بچہ میں دیکھ کے آیا ہوں انتہائی بد اخلاق اور بدتمیز بچہ ہے. ان چیزوں کے اوپر فکر کرنی ہے. بچے کا اعتماد اپنی جگہ پر ہے کہ ہم اس کو بحال کرائیں، لیکن بدتمیزی کی اجازت ہرگز نہ دی جائے. بڑوں کے ساتھ کیسے بات کی جائے اس کو سمجھایا جائے. اس کا اپنا بڑا بھائی، اس کے ساتھ اگر ہم اس کو سکھائیں گے کہ اس کا ادب کرو تو وہ بھی بڑوں کا ادب کرے گا. گھر میں اگر اپنے بڑے بھائی سے اردو تڑا کر کے بات کرتا ہے تو باہر تو اس نے کرنی ہی کرنی ہے، باہر اس نے کرنی ہی کرنی ہے. پھر ہم خوش ہوتے ہیں. میرا بچہ کسی کے ساتھ بات کرنے ایسے کرتے ہیں، میری بات سنو میں خوش ہوں گا. اوہو میرا بچہ بڑے سے شرماتا نہیں ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑوں سے شرمایا کرتے تھے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کونے میں چھپ جاتے تھے، گھر میں مہمان آتا تھا، میرا بچہ سامنے جا کے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اس کے اعتماد اپنی جگہ پر ہوگا. یہ بدتمیزی ہے. بدتمیزی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کو سکھانا ہوگا کہ بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. بچے کو سکھانا ہوگا کہ گھر میں کیسے رہنا ہے اور باہر کیسے رہنا ہے. ہم پھر بچہ گالی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو بچہ ہے بڑا ہو کے سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے، اور گالیاں بھی ہمارے معاشرے کی ماشاء اللہ بہت خوبصورت خوبصورت ہے.
بندہ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسے پھول جھڑ رہے ہیں، اور ایسے بہترین پھول ہوتے ہیں کہ جب وہ لگتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ پھول نہیں تھا، وہ انگارہ تھا جو کسی نے ایسے جسم پہ مار دیا ہے دور سے. ایسی گالیاں ہم لوگ کرتے ہیں. اور اس میں کیا کہیں، سب کو پتہ ہے یہ گالیاں تو کہاں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. زبان ہم اچھا بولیں گے تو ہمارے بچے اچھا بولیں گے، ہم برا بولیں گے تو ہمارے بچے برا بولیں گے. میں گھر میں اگر گالی گلوچ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیا سیکھے گا. میں اگر کسی کو کہتا ہوں اوے میری بات سن، تو میرا بچہ ایسے کہے گا حضرت بات سنیے، وہ ایسا کہے گا نہیں کہے گا. کیوں؟ اس نے سنا ہی اوے ہے تو وہ بولے گا بھی اوے. ٹھیک ہے، میں اگر کسی کو کہتا ہوں بھائی جان بات سنیں، اگر وہ سنے گا بھائی جان تو بولے گا بھائی جان. ٹھیک ہے، یہ جو تربیت ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی کرنی ہے ابھی سے. گھر میں بزرگ ہیں، دادا ہیں اور نانا ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں. سب سے بڑی مصیبت پھر یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اگر میرے بھائی ماریں گے تو مجھے غصہ آتا ہے. میرا بچہ ہے اس کو اس کا تایا مار رہا ہے، کیوں؟ اس تایا دشمن ہے آپ کے بچے کا. میرے بھائی میرے بچے کا دشمن ہے، وہ اگر اس کو ماریں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی وجہ پہ ماریں گے نا. ایسے تو نہیں ہے میں چلتے پھرتے اپنے بھتیجے کو ادھر سے لگاؤں، ادھر سے آ رہا ہوں ادھر کھیل رہا ہے، میں اس کو بلا کے کوٹ لگاؤں. میں کہوں جی کہ صرف مار سے بچہ سیدھا ہو جائے گا، تو مار سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا. بچے کو پیار سے سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے ایسے کرنا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ. جب دیکھیں کہ پیار سے بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اپنا وہی والا انداز اپنانا چاہیے جو ہمارے بڑے ہمارے لیے اپناتے تھے. تو میں تو الحمدللہ سب الحمدللہ میں اس بات کو بہت کرتا ہوں کہ میرے والدین نے ہمارے ساتھ جو کیا، جو انہوں نے ہماری تربیت کی، جو ہمیں اچھی تعلیم بھی دلوائی اور اچھی تربیت بھی دی، آج اس چیز کا بڑا فقدان ہے. ہم اپنے بچوں کو، اور ہر کوئی کہتے ہیں کہ بچوں کو روک ٹوک نہیں کرو، بچے کو کھلا چھوڑ دو. وہ کھلا چھوڑ دو گے تو وہ بے مہار اونٹ کی طرح ہو جائے گا، جہاں اس کا جی چاہے گا سر جا کے گھسائے گا. گھوڑا ہے نا، گھوڑے کا بچہ بڑا ہوتا ہے تو پہلے اس کے پاؤں میں اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو ہلکی سی عادت پڑ جائے کہ میرے گلے میں کچھ ہے. پھر تھوڑے عرصے بعد اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہ اس کو باندھنے کی عادت ہو. پھر تھوڑے عرصے بعد اس کے اوپر ایک بوری ڈال دی جاتی ہے اگر اس پہ سواری کرنی ہے. پھر جب وہ بوری کا عادی ہو جائے تو پھر زین باندھ دی جاتی ہے، سواری پھر بھی نہیں کی جاتی ہے. زین باندھنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی زین کا بھی عادی ہو گیا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم گھوڑے کی سواری اس پہ شروع کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کے اوپر آتا ہے کہ ہاں اپنے سواری میرے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے جب آپ کے اسی کو لے کے چلنا ہے. لیکن اگر ہم نے اس کی تربیت نہیں کی اور ایک گھوڑا بڑا ہو گیا اور جنگلوں میں پھرتا رہا اور آزاد رہا اور ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے تو وہ بیٹھنے دے گا؟ اس کو پھر قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہی ہے کہ شروع سے ہی بچے کو پیار سے، آرام سے، پیار سے، محبت سے اس کو سمجھایا جائے کہ ایسے بات نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. پھر اگر وہ نہ سمجھے اور دیکھیں کہ حد سے گزر رہا ہے تو پھر ہلکی سی مار بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ دانا ہوتا ہے نا، دانا کوڑا جنسی، تو اس کو ہم کٹ لگاتے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر دشمن ہے ہمارا جو ہمارے گھوڑے کو کٹ لگا رہا ہے؟ نہیں، وہ دس سے صفائی کر رہا ہے اس کو. تو مار بھی کبھی کبھی بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک اعلان ہے، 6 ستمبر بروز پیر بعد نماز عصر یا عصر کے بعد نماز عصر ختم نبوت کے حوالے سے لیاقت بار میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے. تو اس میں آپ سب حضرات کو شرکت کی دعوت. بحیثیت مسلمان عنوان ایسا ہے ختم نبوت کی، تو ہمیں اس میں حاضر ہونا چاہیے. اور اس میں اللہ رب العزت